جب ساتھی ایک ایک کر کے گرنے لگے تو غصے سے بھرے گریس نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر سردار کے آگے کھڑے ہو کر آخری مزاحمت کی۔ جلدی کمک پہنچ گئی اور شدید زخمی گریس کو علاج کے لیے سرنگ میں کھینچ لیا گیا۔ موت کے قریب ہونے کے باوجود بھی گریس کو سردار کی حفاظت کا مشن یاد تھا۔ آخرکار اس کے جسم میں توانائی کا سیل لگا کر اسے ایک ترمیم شدہ سپر سپاہی میں بدل دیا گیا۔ جب اس نے دوبارہ آنکھیں کھولی تو ایک بوڑھی عورت نے پستول تان کر اس سے اس کی شناخت پوچھی۔ گریس نے جوابی وار کیا اور پہلے اس عورت سے سب کچھ بتانے کا مطالبہ کیا۔ اسی لمحے ڈینی واپس آئی اور دروازہ کھٹکھٹایا، جس سے کشیدگی کا ماحول ٹوٹ گیا۔ جب گریس نے دیکھا کہ ڈینی بخیریت ہے تو اسے احساس ہوا کہ شاید یہ عورت دشمن نہیں۔ اس نے اپنا ماضی بیان کیا کہ وہ سپر سپاہی ہے جسے مائکرو ری ایکٹر کے ذریعے طاقت اور رفتار میں اضافہ ملا، لیکن اپنی اصل میں وہ اب بھی انسان ہے۔ بوڑھی عورت حیران رہ گئی کہ مستقبل اس قدر ترقی کر چکا ہے۔ اس نے بھی اپنی شناخت بتائی، اس کا نام سارا ہے۔ کئی برس پہلے اسے پتہ چلا تھا کہ انسانوں نے ایک سپر آرٹیفیشل انٹیلیجنس اسکائی نیٹ بنایا ہے جو خود شعور حاصل کرے گا۔ ہوش میں آنے کے بعد اسکائی نیٹ انسانوں کو خطرہ سمجھے گا اور یوم قیامت کے نام پر دنیا بھر میں ایٹمی حملے کرے گا، جس سے انسانی تہذیب تقریباً تباہ ہو گئی۔ ضد بچ جانے والوں نے مزاحمتی فوج بنائی اور جدوجہد شروع کی۔ اسکائی نیٹ نے پانسا پلٹنے کے لیے ایک قاتل روبوٹ T-1000 کو ماضی میں بھیجا تاکہ بچپن میں ہی مزاحمتی لیڈر جان کو قتل کیا جا سکے، لیکن مزاحمت کاروں نے بھی مستقبل سے ایک روبوٹ کو بھیجا تاکہ جان کی حفاظت کی جا سکے۔ اس کی مدد سے جان اور اس کی ماں سارا نے T-1000 کو مار گرایا اور اس کمپنی کو بھی تباہ کر دیا جس نے اسکائی نیٹ کا چپ بنایا تھا۔ اس طرح اسکائی نیٹ کی پیدائش وقتی طور پر رک گئی۔ ایک سال بعد سارا نے ایک پرامن دنیا دیکھی اور خوش ہوئی، لیکن اسے معلوم نہ تھا کہ مرنے سے پہلے اسکائی نیٹ نے کئی T-800 مختلف اداروں میں جان کو قتل کرنے کے لیے بھیج دیا تھا۔ ایک دن جان بوتل میں مشروب لیے واپس آ رہا تھا کہ اچانک ایک T-800 نمودار ہوا اور گولی چلا دی۔ سارا نے چیخ کر روکنے کی کوشش کی لیکن اسے ایک طرف پھینک دیا گیا۔ جان موقع پر ہی مر گیا اور سارا بے بسی میں اپنے بیٹے کی لاش سے لپٹ کر دیوانہ وار رو پڑی۔ اس نے برسوں مزاحمت کی تھی مگر بیٹے کو پھر بھی کھو دیا۔ جان کی موت کے بعد 1998 میں سارا نے تمام ٹرمینیٹر کو ڈھونڈ کر مارنے کا مشن شروع کیا، جس کی وجہ سے پورے امریکہ کی 50 ریاستوں میں وہ مطلوب ہو گئی۔ دنیا اسے بس ایک پاگل بڑھیا سمجھتی تھی جو ہتھیار لے کر گھومتی رہتی تھی۔ گریس نے یہ سب سن کر کہا کہ اس کے مستقبل میں جان نام کا کوئی لیڈر موجود ہی نہیں۔ سارا کو اندازہ ہوا کہ مستقبل بدل چکا ہے اور اب جان اور اسکائی نیٹ کی تاریخ صرف اس کی یادوں میں موجود ہے۔ وہ خود کو ایک بے وطن آوارہ سمجھنے لگی جو وقت کی دھار سے باہر جا چکی ہے اور اب صرف ٹرمینیٹرز سے لڑ کر اپنے وجود کا مقصد ڈھونڈ رہی ہے۔ ڈینی بھی اب اسی صورتحال سے گزر رہی تھی، اس لیے سارا نے کہا کہ وہ بھی ڈینی کی حفاظت کے مشن میں شامل ہوگی اور گریس کو سمجھایا کہ اگر واقعی ڈینی کی حفاظت چاہتا ہے تو اس کی بات مانے، کیونکہ یہ 2042 نہیں بلکہ موجودہ زمانہ ہے جسے وہ زیادہ تر جانتی ہے۔ گریس اپنی محدود توانائی کی وجہ سے مجبور ہو کر راضی ہو گیا۔ راستے میں اس نے بتایا کہ اس کے مستقبل میں اسکائی نیٹ نہیں بلکہ لیجل نامی ایک نیا شیطانی نظام پیدا ہوا جو پھر بھی انسانوں کی بنائی ہوئی مصنوعی ذہانت تھی۔ یہ سن کر سارا نے افسوس سے کہا کہ انسان ہمیشہ مصنوعی ذہانت بنانے پر تلا رہتا ہے۔ سارا نے یہ بھی بتایا کہ اسے مسلسل خفیہ پیغامات ملتے رہتے ہیں جن میں وقت اور جگہ کے صحیح کوآرڈینیٹس درج ہوتے ہیں اور آخر میں 4 الفاظ ہوتے ہیں جان کے لیے۔ جب بھی وہ وہاں جاتی ہے تو کوئی نہ کوئی ٹرمینیٹر آسمان سے گرتا ہے جسے وہ ختم کر دیتی ہے، مگر اسے کبھی نہیں پتہ چلا کہ یہ پیغامات بھیجنے والا کون ہے۔ گریس نے اپنی ٹیکنالوجی سے فون چیک کیا تو پتہ چلا کہ پیغامات ٹیکساس کے شہر لاریڈو کے قریب سے بھیجے جا رہے ہیں۔ اس نے اپنا پیٹ کھول کر دکھایا جہاں ایک خفیہ ٹیٹو تھا جو اس کے کمانڈر نے اسے وقت میں بھیجنے سے پہلے بنایا تھا۔ وہ فوراً ٹیکساس جاننے پر بے ضد ہو گیا، مگر سارا نے یاد دلایا کہ وہ ایک مطلوبہ مجرم ہے اور ڈینی بغیر ویزا کے میکسیکو سے آئی ہے، اس لیے امریکی سرحد پار کرنا آسان نہیں ہوگا۔ ڈینی نے کہا کہ اس کا چچا مدد کر سکتا ہے۔